اب نہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس امریکہ لے گا یا ایران؟ صدر ٹرمپ کے اعلان نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکہ سمیت عالمی برادری کل تک اب نہ ہرمز پر ایران کی ٹول وصولی کی مخالفت کرتے رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے کارگو جہازوں سے اب نہ ہرمز میں 20% فیس وصول کرنے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ بین الاقوامی آبی نقل و حمل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پہلے ہی مہنگے سمندری راستے میں اخراجات 2 گنے ہو سکتے ہیں۔ یہ اعلان اس پالیسی کے بھی خلاف ہے جسے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بار بار امریکی موقف کے طور پر بیان کرتے رہے ہیں، یعنی یہ کہ بین الاقوامی پانیوں میں کوئی بھی ملک ٹول ویز نہیں لے سکتا۔ صدر ٹرمپ نے اعلان تو کر دیا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اقدام قانونی، سیاسی یا عملی طور پر ممکن بھی ہے یا نہیں۔ ایران نے فوری طور پر صدر ٹرمپ کے بیان کو اپنے اس موقف کے حق میں استعمال کیا ہے۔ انہیں اس اہم سمندری راستے پر کسی نہ کسی شکل میں فیس عائد کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ 20% یقیناً بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ تہران کے لیے اس اہم آبنائے میں اپنی موجودگی ایک ایسا معاملہ ہے جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ روز ایرانی پارلیمنٹ نے بھی آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے ایک اسٹریٹجک ایکشن نامی منصوبہ پیش کیا تھا۔ یوں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کو لے کر امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی معاذرائی اب ایک نازک اور خطرناک موڑ پر آ پہنچی ہے، جہاں حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں اور ہر طرف کشیدگی کی فضا مزید گہری ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی نیول بلاکیڈ پر ایران نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو جنگ، امریکی دباؤ یا فوجی کارروائیوں کے ذریعے دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایرانی عوام کے حقوق اور ایران کے موقف کا احترام ضروری ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج آبنائے ہرمز کے معاملے پر اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز جنگ، شرارت یا امریکی جارحیت کے ذریعے دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اس اہم آبی گزرگاہ کی بحالی کا واحد راستہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام اور ایران کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنا ہے۔ لفظی گورہ باری کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر حملوں میں بھی شدت اختیار کر چکے ہیں۔ امریکی افواج نے گزشتہ روز ایران پر 5 گھنٹے تک بمباری کی ہے، جبکہ ایران نے بھی جوابی کارروائی میں تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ اس نے 13 جولائی کی ایران کے ساحلی علاقوں بشمول بوشہر، چابہار، جاسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں قائم فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے انتہائی جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے تاکہ ایران کی طرف سے سمندری جہازوں پر حملہ کرنے کی طاقت کو ختم کیا جا سکے۔ امریکہ کے ان حملوں کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے ایکشن لیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے 2 بڑے تیل بردار سپر ٹینکرز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں جہاز پر سوار عملے کا ایک رکن ہلاک اور 8 دیگر افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ اسے بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے اثاثوں کا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے اور وہ ایران کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب کا موقف ہے کہ یہ دونوں جہاز قانون توڑ رہے تھے اور امریکہ کے بہکاوے میں آ کر اپنے نیویگیشن سسٹم بند کر کے عمانی سمندری حدود سے گزر رہے تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ بار بار خبردار کرنے کے باوجود جب یہ جہاز نہ رکے تو ان پر حملہ کر کے انہیں نکارہ بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے بحرین میں قائم امریکی فوجی اڈے الجفیر پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں ہتھیاروں کے گوداؤں اور امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں مزید 2 سے 3 ہفتے جاری رہ سکتی ہیں۔ ایران کے انتہائی محفوظ جوہری مرکز کوہ کولان غزلہ کو ممکنہ ہدف قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہم پیکیکس ماؤنٹین کو تباہ کر دیں گے۔ ایرانیوں سے کہہ دیں کہ وہ تیار رہیں، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ یہ جوہری تنصیب ایران کے وسطی علاقے میں زاگرس پہاڑی سلسلے کے اندر سرنگوں میں قائم انتہائی مضبوط اور محفوظ مرکز سمجھی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے تمام رہنما مارے جا چکے ہیں، ان کے بہترین لیڈر مارے گئے ہیں، 90% امکان ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی بھی زندہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ ایران پر مسلسل حملوں کے باوجود ایران کے ساتھ معاہدے کا اندیا بھی دے رہے ہیں۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا جی ہاں، میرے خیال میں معاہدہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ 2 دن پہلے ہمارے پاس ایک معاہدہ تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس پر مزید مذاکرات کرنے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں تقریباً 3% اضافے کے بعد 4 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $85 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری طرف برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران کے جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اہلکاروں اور کانٹریکٹرز کے موبائل فونز کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے منظم کوشش کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس معاملے نے امریکی قانون سازوں میں فوجی اہلکاروں کی ڈیجیٹل سیکیورٹی سے متعلق نئے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق فائنینشل ٹائمز نے ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا، سائبر سیکیورٹی ماہرین اور اس معاملے سے واقف حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایران نے جنگ سے قبل اور دوران جنگ امریکی فوجی اہلکاروں اور کانٹریکٹرز کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے موبائل فون ٹریکنگ کی مربوط مہم چلائی۔ رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کے مختلف ٹیلی کام نیٹ ورکس نے متعدد ایسے سگنلز جنہیں SS7 پنگز کہا جاتا ہے بلاک کیے۔ ان سگنلز کے ذریعے بین الملک رومنگ استعمال کرنے والے موبائل فونز کی ممکنہ جغرافیائی لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے 2 ماہرین نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ دستیاب شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کارروائیاں مخصوص موبائل فونز کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ سرگرمیاں فروری کے آخر میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے قبل شروع ہوئیں اور جنگ کے ابتدائی دنوں تک جاری رہیں، جب ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں، ترسیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے تھے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق خلیجی ممالک کے بعض حکام کو شبہ تھا کہ ایران یا اس کے اتحادیوں نے مقامی موبائل آپریٹرز کے رومنگ معاہدوں سے فائدہ اٹھا کر امریکی فوجی اہلکاروں اور کانٹریکٹرز کی موجودگی کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹ میں ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران سے منسلک عناصر نے شمالی عراق کے نیم خود مختار کردستان خطے میں امریکی اہلکاروں کے موبائل فونز کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے تجارتی بنیادوں پر دستیاب اشتہاری ڈیٹا بیسز بھی استعمال کیے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ادارے سٹیزن لیب کے سینئر محقق گیری ملر نے فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے پاس حقیقی وقت میں افراد کی لوکیشن حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان کے بقول اگر ایران خطے میں امریکی صارفین کی نگرانی کے لیے موبائل نیٹ ورکس تک رسائی یا SS7 نظام استعمال کر رہا ہے تو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ سیٹ کام نے اپریل میں کانگریس کو آگاہ کیا تھا کہ اسے ایسی متعدد اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن میں مخالف عناصر کی جانب سے تجارتی لوکیشن ڈیٹا استعمال کر کے امریکی اہلکاروں کی نگرانی یا انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کا ذکر تھا۔ تاہم سینٹ کام کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے اہلکاروں کے تحفظ کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ اب تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے ثابت ہو کہ موبائل فونز کی لوکیشن سے حاصل ہونے والا ڈیٹا کسی حملے میں فیصلہ کن طور پر استعمال ہوا ہو۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران پر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس نے تجارتی اشتہاری ٹیکنالوجی کے ذریعے ان ہوٹلوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جہاں امریکی سرکاری ملازمین اور کانٹریکٹرز قیام پذیر تھے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سمارٹ فونز کو مخصوص اشتہاری شناختی نمبروں کی بنیاد پر ٹریک کیا جا سکتا ہے بغیر اس کے کہ فون خود ہیک کیا جائے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی سینیٹر رون وائڈر نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے مختلف امریکی حکومتوں کو تجارتی لوکیشن ڈیٹا سے پیدا ہونے والی قومی سلامتی کے خطرات سے آگاہ کرتے رہے ہیں، جبکہ ریپبلکن رکن کانگریس پیٹ ہیریگن نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس کے تحت ٹیکنالوجی کمپنیاں سرکاری ملازمین کی لوکیشن سے متعلق معلومات فروخت نہ کر سکیں۔ ایران کو لے کے امریکہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ایسے بہت سے سوالات ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر مشرق وسطیٰ منصور جعفر صاحب۔